دوستو یاد رکھیے گا کہ انسان پر اس کے ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے، دعویٰ ہوتا ہے کہ میں کسی کی بات پر کان نہیں دھرتا، مجھ پر کسی کا اثر نہیں ہوتا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ انسان جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، بات چیت کرتا ہے، وقت گزارتا ہے، ان لوگوں کی شخصیات کا، ان کے نظریات کا، ان کے بہرحال اثر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تم نہ جب صحبت اختیار کرو، سنگت اختیار کرو تو سچے لوگوں کی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ بگڑتے ہیں، نظریاتی بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں، رافضیت، تفضیلیت، خارجیت، اور بھی دنیا میں جتنے باطل نظریات کے حامل لوگ ہوتے ہیں، آپ کبھی ان کو ٹٹول کے دیکھیں تو کسی نہ کسی برے آدمی کی صحبت میں پہلے بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق بنتا ہے، دوستی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کی باتوں کا اثر ان کی شخصیت پر نظر آنے لگتا ہے۔ یہ اتنا اہم، اتنا بنیادی اور اتنا ضروری مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، سوچ کے دوست بنایا کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ ہماری اولادیں، ہمارے بچے بغیر دوستوں کے نہیں رہ سکتے، کہیں نہ کہیں انہوں نے اٹھنا بیٹھنا ہے، کہیں نہ کہیں دکھ سکھ کے لیے انہوں نے تعلق بنانا ہے۔ فرماتے اس طرح کرو کہ انہیں سچے دوست خود تلاش کر کے دے دو، اچھے لوگوں کی سنگت اور صحبت ان کو میسر آئے۔ یہ جو ایک مسلسل سلسلہ تھا نا، تسلسل کے ساتھ، کہ مکمل درسیات سے فارغ ہونے کے باوجود بھی، کتاب و سنت سے گہرا شغف رکھنے کے باوجود بھی لوگ کسی درویش کے پاس جاتے تھے، بیٹھتے تھے، اس سے آداب طریقت سیکھتے تھے، اپنے نفس کی معرفت سیکھتے سیکھتے معرفت الہی تک پہنچتے تھے۔ وہ بڑی اہم اور بنیادی ضرورت سے بڑا پہلے آگاہ ہو گئے تھے، انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں کہیں جانا چاہیے اور ہمیں اللہ اللہ سیکھنی چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پیر بڑے جعلی ہیں، تو میں کبھی کبھی کہہ دیا کرتا ہوں کہ مرید بھی کافی سارے جعلی ہیں۔ ہمیں ناراض نہیں ہونا، مرید بھی کافی سارے۔ دیکھو نا، سالوں پہلے حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ نے شکوہ کیا ہے، کہتے ہیں رابدہ طالب کوئی نہیں ملیا، کہتے جو ملیا ہے طالب زردہ ہو، کہ تو دعا کرانے آئے ہیں، گلے میں برکت ہو جائے، پیسے چار آ جائے، رابدہ طالب کوئی نہیں ملے الا ماشاء۔ وہ بھی کہاں اللہ اللہ سیکھنے جاتے ہیں، کہاں وہ تربیت کشکول لے کے جاتے ہیں۔ تو رب کریم کے بندوں کی صحبت، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی باتیں، اللہ کے لشکروں میں سے لشکر، یہ کیفیات بدلتی ہیں، سرور پیدا کرتی ہیں۔ چلیں آپ سمجھ لیں کہ آج کے دور میں اس پائے کے، اس لیول کے، اس معیار کے ہمیں بزرگ نظر نہیں آتے، پر ان کی تعلیمات تو زندہ و جاوید ہیں کہ نہیں؟ ان کے نظریات تو زندہ و جاوید ہیں کہ نہیں؟ ان کے اقوال، ارشادات ہمیں کتب میں لکھے ہوئے تو نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کو کبھی آپ پڑھیں نا،
کبھی مکتوبات شریف کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ حضرت مجدد صاحب مجھے سمجھا رہے ہیں، میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور جس فکری اور عملی کمزوری کا آپ اظہار کر رہے ہیں وہ شاید میرے اندر پائی جاتی۔ آپ اسی تسلسل سے تمام صوفیاء کو پڑھتے جائیں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب کا مطالعہ کریں، آپ کو احساس ہوگا کہ ایک ایک پیرے کے اندر، ایک ایک جملے کے اندر کتنے کتنے گہرے مفاہیم پنہا ہیں۔ اور پھر جس ہستی کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، کچھ لوگ نا بیچارے ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ ہم کیا ہیں۔ وہ کچھ سال کچھ رہتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ اور ہو جاتے ہیں، کچھ سالوں باتیں اور کرتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد باتیں اور کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عقیدے کے معاملے میں انشراح صدر عطا فرمایا۔ یہ جو نظریہ پختہ جن لوگوں کا ہوتا ہے نا، عمل بھی انہی کا پختہ ہوتا ہے۔ جن کا نظریہ ساری زندگی پختہ نہیں نہ ہوتا، طے ہی نہیں کر پاتے بیچارے ساری زندگی کہ ہم کیا ہیں، تو وہ عمل کیا کریں گے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نظریاتی پختگی دکھائی ہے۔ آج ہمارے بزرگوں کے، صوفیاء کے، اولیاء کے بزرگوں کے نام پر بڑے بڑے آراس انعقاد پذیر ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ان کے نام پہ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پر بھی بہت سا کام ہوتا ہے، لیکن چونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو ایک بڑی گہری علمی اور فقہاء میں بڑا مقام رکھنے والی شخصیت ہیں۔ جو لوگ، میں کوئی مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، جو لوگ تھوڑا بہت بھی لکھنے پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں وہ کبھی سرچ کریں، 30 سے زیادہ تو پی ایچ ڈیز کے مقالہ جات اعلیٰ حضرت پہ لکھے گئے۔ ایک ایک کتاب پر لوگوں نے ریسرچ کی تو پورا پورا مقالہ بن گیا۔ اتنی گہری فقاہت اللہ نے دی تھی، لیکن جو ان کا بنیادی کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ عقائد کی پختگی، نظریاتی پختگی، یعنی ان کا قلم اٹھا ہے حضور کے صحابہ کے دفاع میں، تو پھر اس طرح اٹھا ہے کہ ہر صحابی کی عظمت کو انہوں نے روشن کر کے دکھا دیا۔ اور ہوتا ہے کبھی کبھی بعض لوگ اعتدال پہ قائم نہیں رہتے، ایک ہی رستہ اختیار کرتے ہیں، بس ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے صحابہ کی بات کی تو کمال کی، لیکن جن کو بڑا دعویٰ ہے نا کہ ہم محبت اہل بیت کے دائی ہیں اور ہم حضور سید عالم علیہ السلام کی اولاد پاک کے بڑے غلام ہیں، یہاں تک وہ نہیں آ سکے جہاں تک اعلیٰ حضرت بریلوی گئے ہیں۔ یعنی یہ انداز تو دیکھیے، فرمانے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نظریاتی پختگی، نہ ادھر نہ ادھر، کسی جگہ بھی وہ جھول کھاتے نظر نہیں آتے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ علمی اور گہری وابستگی۔ میرا اور آپ کا دور سننے سنانے کا دور ہے، پڑھنے پڑھانے کا نہیں، سیکھنے سکھانے کا نہیں۔ اور جس جماعت سے میرا تعلق ہے، ہماری عوام نے تو ایک ہی سبق یاد کیا ہوا ہے کہ میں ٹیڈا پڑھیا ہی نہیں۔ تو بھائی جو تیرے ساتھ بات کر رہا ہے اس نے کب صبح یم فل کا مقالہ لکھا ہے؟ وہ بھی ایسا ہی ہے۔ اور آپ کیوں نہیں پڑھے ہوئے؟ آپ کئی کئی گھنٹوں کے بیانات سنتے ہیں، ان باتوں کو یاد کریں، ان کو سیکھیں۔ بہت بڑا ذریعہ ہے علم کا علماء کی صحبت میں بیٹھنا۔ تو یاد رکھیے گا کہ علم سے دلچسپی پیدا کرنا، سیکھنا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ عالم کے لیے سند ضروری ہے، فرمایا نہیں، عالم کے لیے تو علم ضروری ہے، اس کے پاس تو علم ہونا چاہیے، اسناد تو بعض اوقات مل ہی جاتی ہیں۔ تو بھائی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے درجے کے عالم تھے،
اور اس معیار کے عالم تھے کہ جو امدادی علوم ہوتے ہیں نا، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے امدادی کتب ہوتی ہیں ضرورت کے لیے، آپ کبھی سرچ کریں تو میری طرح جن لوگوں نے کالجز میں وقت گزارا ہے، بڑا مشکل کام ہے ریاضی کو حل کرنا۔ میں تو کبھی کبھی اپنے ابا جی کے سامنے بیٹھتا تھا نا، تو وہ مطلب ان پڑھ ہو کے بعد ایسے سوالات پوچھتے تھے کہ وہ کیلکولیٹر دیر میں چلتا تھا، اور وہ پہلے ساری بیسیاں اور سارے سو اور سارے حصے نکال کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ لوگوں نے ضرورت کے لیے سیکھا ہوتا تھا، اس لیے کہ حساب کتاب کرنا ہوتا تھا روزمرہ کے معاملات میں۔ تو علی گڑھ یونیورسٹی میں ریاضی کے ایک بڑے زبردست پروفیسر تھے۔ آپ جو لوگ، ظاہر ہے کہ جو لوگ اداروں سے وابستہ ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ جس علم سے بھی لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ بیچارے اس میں کئی دفعہ الجھ جاتے ہیں۔ ہمارے مدارس کی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ جو استاد رات کو اسباق تیار نہ کرے وہ صبح پڑھا نہیں سکتا، اور اگر پھر وہ میری طرح کا ہو ہی نہ پڑھانے والا تو پھر تو وہ کہندا ہے تسی ساری رات موبائل چلاندے رہو، میں تانوں کی پڑھانا ہے۔ پھر تو ویسے ہی وہ اجازت لے کے رخصت ہو جاتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ تو کچھ امدادی چیزیں بھی سیکھنی پڑتی ہیں۔ تو وہ بڑے زبردست ٹیچر تھے ریاضی کے، اور بڑی گہرائی رکھتے تھے۔ بعض لوگ نا اپنے مشن سے بڑے وابستہ ہوتے ہیں، بات کی سمجھ نہ آئے تو سینئر سے رابطہ کرتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، جان نہیں چھڑاتے، اترتے ہیں گہرائی میں۔ تو بڑے زبردست ان کا ذوق تھا ریاضی کے حوالے سے۔ تو ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا تو پوری علی گڑھ یونیورسٹی میں شور ہو گیا کہ سر کا ریاضی کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ آپ کے کلیگ تھے یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب کے، جو اعلیٰ حضرت بریلوی کے شاگرد بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، سید سلیمان اشرف بہاری۔ انہوں نے پروفیسر صاحب سے کہا کہ ایک دفعہ میرے ساتھ بریلی شریف بھی چلیں، اعلیٰ حضرت سے پوچھ لیتے ہیں، شاید مسئلہ حل ہو جائے۔ تو مولوی کو لوگ پڑھا لکھا ماننے کو تیار نہیں ہوتے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ کہتے مولانا آپ کی تعلیم کتنی؟ کہتے میں نے درس نظامی پڑھا۔ کہتے وہ تو ٹھیک ہے، تعلیم کی نہیں۔ آپ کے خیال میں تعلیم وہی ہے جس نے 3 اسمبلیوں میں میٹرک پاس کی ہے اور ایک جگہ سٹار بھی لگا ہوا بیچارے کا، وہی تعلیم ہے؟ وہ کہہ رہا میں، ہمارے ایک استاد صاحب تھے، انہوں نے کہا یہ عالم درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں، ان کو آپ جمعہ پڑھانے کے لیے رکھ لیں۔ کہنے لگے ان کو بھیجیں، ہم ان کا ٹیسٹ لیں گے۔ تو کہنے لگے یہ درس نظامی کا فاضل ہے، ٹیسٹ تو کچھ شیخ الحدیث ہی لے سکتا ہے نا، لیں گے۔ تو یہ سطحی سوچیں بعض اوقات بعض لوگوں کی ہو جاتی۔ وہ پروفیسر صاحب باؤشاہ و آدمی کہنے لگے میں مولانا کے پاس ریاضی کا مسئلہ پوچھنے جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اب چونکہ وہ دوست ہیں تو بعض لوگ منہ پہ کچھ کہہ نہیں سکتے، زیادہ جرأت مند نہیں ہوتے۔ کہنے لگے میں نے دل رکھا، میں نے کہا کسی وقت چلیں گے۔ انہوں نے مجبور کیا تو ایک دن چلا ہی گیا۔ سادے سے موٹے بان کی چارپائی پہ کتاب و سنت کا اتنا بڑا عالم ایک تکیہ لگائے بیٹھا ہے۔ ہم گئے تو مسکراہٹ نے استقبال کیا، خوبصورت چائے کی پیالی بھی آئی۔ تو کہنے لگے ان کے شاگرد سید سلیمان اشرف کے حضرت ان کا ایک مسئلہ ہے، ذرا دیکھیے گا۔ تو فاضل بریلوی نے ان کا مسئلہ دیکھا، کاغذ قلم منگایا، چند لائنیں لگائیں۔ بڑے لوگ دعوے نہیں کرتے، وہ نہیں بولتے، ان کا کام بولتا ہے۔ شیخ نے وہ ان کی تھما کے نہ آگے کر کے کہا ذرا دیکھنا بھلا۔ اللہ اکبر۔ تو پروفیسر صاحب کبھی وہ جواب دیکھتے اور کبھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی جھکی جھکی نظریں دیکھتے، اور کبھی ان کے پیشانی پر سجدوں کا نور دیکھتے، اور کبھی ان کی زبان پر درود و سلام کے نغمے جاری دیکھتے۔ ہو سے گئے، کہنے لگے مولانا ریاضی کہاں سے پڑھی؟ کہنے لگے ہم نے کیوں پڑھنی تھی ریاضی، ہم نے تو قرآن حدیث پڑھا ہے۔ تو کہا یہ مسئلہ
تو بڑی سادگی، بڑی عاجزی، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ فاضل بریلوی فرمانے لگے ہم نے ریاضی کو سیکھنی تھی، وہ وراثت کے مسئلے نکالنے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص انتقال کر گیا تو بیوی کو کتنا ملے گا، تو بیٹے کو کتنا ملے گا، تو بیٹی کو کتنا ملے گا، تو بیٹے نہیں ہیں تو پھر کتنا ملے گا۔ اس کے لیے کوئی تھوڑی جمع تفریق سیکھی تھی کہ جو ریاضی سیکھا ہے یہ بھی دین محمد سکھانے کے لیے سیکھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو علمی مزاج، پھر اس کے ساتھ ساتھ عمل کا بہت بڑا حصہ۔ جو لوگ علم سیکھتے ہیں اور عمل نہیں نہ کرتے، دو کشتیوں کے مسافر ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہی جواب دینا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کوئی بات کہتے ہیں اور آپ کا اس پر عمل نہیں نہ ہوتا تو آپ اپنے ضمیر کے قیدی ہیں۔ جب آپ عمل کرنے لگتے ہیں نا، عمل، تو پھر آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں نے جو سیکھا ہے نا وہ میں نے اپنی ضرورت کے لیے سیکھا ہے۔ آج کل بعض لوگ علم اس لیے بھی سیکھتے ہیں کہ وہ دوسروں پر رعب جمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ اس سے دنیا کمائے گا، یا علماء سے بحث کرے گا، یا جاہلوں پہ رعب جمائے گا، ایسے شخص کو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے۔ آپ علم سیکھیں عمل کرنے کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، آپ پر اس کا پورا اثر ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے علم سیکھا تو عمل اتنا شاندار تھا کہ لوگ ان کے علم سے بھی فیض پاتے تھے اور ان کے عمل سے بھی فیض پاتے۔ کردار کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ سالوں تک رہتی۔ آپ کی تقریروں سے وقتی طور پر لوگ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ آپ کے قریب ہوتے ہیں پھر وہ سب کچھ جو آپ نے کہا ہے وہ عملی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بعض اوقات اس کا نتیجہ خوفناک نکلتا ہے۔ لوگوں کو عمل میں وہ چیز نظر نہیں آتی جو تقریر میں ہوتی، تو پھر وہ جب بدگمان ہوتے ہیں تو پھر خوفناک حد تک پیچھے ہٹتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں جو عمل تھا، جو تقویٰ تھا، جو نورانیت تھی، جو کہے پل عمل کا ذوق تھا، یعنی ایک چھوٹا بچہ گھر سے افطاری لایا کرتا تھا، دیر سے آیا اور آپ کوئی اور کھانا کھا بھی نہیں سکتے تھے، کچھ پرہیزی سا کھانا آپ کو کھانا تھا، تو غصہ بہت زیادہ تھا، تو ایک تھپڑ رسید کر دیا اس بچے کو۔ پھر خیال آیا اوہو پتہ نہیں پیچھے سے نہ کسی شخص نے اس کو دیر سے بھیجا ہو، فرمایا ڈھونڈ کے لاؤ نا۔ اور سردی کی رات تھی، بچہ کہیں چھپ کے سو گیا، سحری تک تلاش جاری رہی، صبح کے وقت آیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا امام، 1000 کتب کا مصنف اور صدر الشریعہ اور صدر الافاضل اور اتنے بڑے لوگوں کا شیخ، وہ بچہ جس کا باپ بھی اس گھر میں ملازم ہے، مریدوں شاگردوں کے بیچ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس چھوٹے سے بچے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا بوڑھا ہو گیا ہوں، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ جب لوگوں نے اللہ کے حضور سرخرو ہونا ہو پھر لوگوں کے رویے اور ہوتے، معاف کر دو، بھول گیا تھا۔ اس بچے نے کہا حضور وہ تو میری غلطی تھی، رستے میں مجھے دیر ہو گئی، گھر والوں نے تو وقت پہ بھیجا تھا۔ فرمایا بیٹا پھر بھی تو مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا جیسے آپ کہتے ہیں میں نے کیا۔ کہنے لگے تو نابالغ ہے، معاف کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا مجھ سے بدلہ لے، پھر اس کو کھانے کو کچھ دیا، پھر لوگوں سے کہنے لگے گواہ رہنا میں نے اس بچے کو راضی کیا ہے، صبح قیامت اگر اس کے بارے میں سوال ہوا تو تم سب کو گواہ رہنا چاہیے کہ یہ مسئلہ میں نے حل کر دیا۔ یہ تقوی کا معیار۔ اور یہ پتہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ کی ساری سوچیں دروازے رسول کی غلام ہو جاتی ہیں۔
جب لمحہ لمحہ عشق رسول میں ڈوب جاتا ہے، جب آپ تنہائیوں میں بھی نعتیں سننے کے شوقین ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں زیادہ تر محفلوں میں نعتیں سنی جاتی ہیں. اب بھی بڑا عجیب و غریب ذوق ہے نعت سننے کا. اگر نعت پڑھنے والے نہیں رہے تو سننے والے کہاں رہے؟ وہ بھی تو ذوق دور نکل گیا نا بھائی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا کمال یہ تھا کہ وہ جو خاص ذوق ہے نا حضور کے ساتھ محبت کا، یہ انداز دیکھیے، شعر دیکھیے، کہتے میں خانہ زاد کہنا ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. میں خانہ زاد کون؟ یہ خانہ زاد کون پتہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو خاندانی غلام نہیں ہوتے کسی گھر کے، کہ میرا دادا بھی غلام تھا، نانا بھی غلام تھا، ماں بھی کنیزہ تھی اور دادی بھی کنیزہ تھی. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا خاندانی غلام ہوں، میرے باپ دادا غلام چلے آ رہے آپ کے، اور صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. حضور ہمیں نام نہیں بتانے پڑتے، ہماری تو نسلوں کی شکلوں سے بھی آپ واقف ہیں کہ یہ ہمارے خاندانی غلام. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا اصل کمال عشق رسالت مآب ہے، حضور کی محبت. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، محبت ہم بہرحال کسی نہ کسی سے کرتے ہیں. دولت سے بھی لوگوں کو پیار ہوتا ہے، آپ نہ مانیے گا، ماننا چاہیے بھی نہیں، کوئی بھی نہیں مانتا، لیکن بہرحال لوگوں کو پیسوں سے بھی پیار ہے. میں چند ایک ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اور پیسے ہو تو ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے. ہوتا ہے لوگوں کو پیسوں سے شہرت سے بھی پیار ہوتا ہے. مانتے نہیں، تسلیم نہیں کرتے لوگ، شہرت سے بھی پیار کرتے ہیں. دو چار لوگ تعریف کر دیں، کسی جگہ خوشامد ہو جائے تو رات اچھی گزر جاتی. اور پھر آج کل تو سوشل میڈیا پہ معروف ہونے کے لیے جو حرکتیں لوگ کر رہے ہیں، سمجھدار آدمی ہے اور وفادار ہے، اور ویسی کمزور حرکت کر دیتا ہے جو اس کی شخصیت سے میچ نہیں کرتی، صرف اسے معروف ہونا ہے. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. بھائیو سمجھیے گا اور یاد رکھیے گا، یہ جو دولت اور شہرت کی محبت ہے یہ بندے کا سارا من اجاڑ دیتی، باطن تباہ ہو جاتا. دیکھو نا کس ترتیب سے سمجھایا ہمیں نبی کریم علیہ السلام. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دی. بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، پھر بھوکا ہو. فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی. سارا باطن اجڑ جاتا ہے. محبت تو کسی نہ کسی سے کرنی ہے، درد اگرچہ جاں گزل ہے، میں کروں کیا کہ دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. کوئی نہ کوئی غم تو رہنا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں، حال یہ ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ہم ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. حضور سے محبت کرو، نبی کریم سے پیار کرو. حضور کا پیار سوار دیتا ہے آدمی کو، نکھار پیدا کر دیتا ہے، طبیعت بدل جاتی. آپ یقین کریں چسکا لگ جائے نا رات کو نعت سن کے سونے کا. مجھ سے ایک دوست نے کہا کہ جناب یہ آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کو 70-72 بار حضور کی زیارت ہوئی، وہ کیسے؟
میں نے کہا بھائی یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کا روحانی جواب ہے کہ ان کا قلب اتنا صاف تھا اور روح اتنی پاکیزہ تھی کہ انہیں زیارت ہوئی، لیکن ایک اس کا سادہ سا جواب بھی ہے۔ جو سارا دن سائیکل چلائے خواب میں بھی رات کو سائیکل ہی چلاتا ہے نا، جو سارا دن سفر کرے تو خواب میں بھی رات کو، صحیح کہہ رہا ہوں میں، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، جو سارا دن مدینے والے کی حدیث پڑھے اور پڑھائے، جو سارا دن سیرت پاک کی بات کرے، الخصائص الکبریٰ میں جس طرح انہوں نے حضور کا حلیہ مبارک لکھا ہے، کس ذوق اور کس محبت سے سرکار کی بات کی ہے، تو جو سارا دن یہ کرے نا وہ رات کو مدینے والے کے جلوے بھی دیکھا کرتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ محبت رسول کا عملی پیکر جب تک ہم نہیں بنتے، یہ دل کہیں نہ کہیں لگا رہے گا، کہیں نہ کہیں جڑا رہے گا۔ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس ہر خبر ہی مل جاتی ہے، چونکہ بیچارے سوشل میڈیا سے سر اٹھاتے ہی نہیں، ہمیں بڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے بعض چیزوں کا، لیکن کچھ نوجوان ایسے ہیں جو جڑے رہتے ہیں، ہر خبر سب سے پہلے ان کے پاس ہوتی۔ تو میں ان کو کبھی کبھی مشورہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اس وقت کو نا چلو آدھا کر لو، باقی وقت درود و سلام میں گزارا کرو، باقی ٹائم یہ ذوق پیدا کرو کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ذوق آپ محبت رسول کا پیدا کرے، آپ کو سرور حاصل ہوگا، آپ کی زندگی میں کیف آئے گا۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لینا، میرے بچوں کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ ہمارا والد پیسوں کے پیچھے بھاگتا ہے یا شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے یا کبھی کبھی اکیلے میں حضور کی یاد میں بھی روتا ہے۔ دیکھو نا، پتہ چل جاتا ہے۔ میرے دوستوں کو اچھی طرح پتا ہے جو میرے ساتھ ہوتے ہیں کہ کس معیار کا آدمی۔ کچھ باتیں ایسی جو آپ کے کردار سے بھی پھوٹتی، عمل سے بھی پھوٹتی، کچھ ضیائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بتانا نہیں پڑتا، وہ ویسے روشنی بانٹتی رہتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں عشق رسول کا درس دیا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ حضور کی محبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت انسان کو سنوار دیتی، نکھار دیتی، تبدیلی لے آتی۔ یہ ایک عجیب سا نشہ ہے جو انسان کو بہت ساری آزمائشوں سے ویسے ہی بچا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کیا ایک جگہ، اٹھ کے مسکرانے لگے۔ اب میں یہاں بلا وجہ ہنسنے لگوں تو آپ کہیں گے مولانا سمجھدار آدمی ہو، خیر ہے کیوں ہنس رہے ہو؟ بعد میں کوئی خاص آدمی پوچھ لے آپ اس وقت ہنس رہے تھے، کیا ہوا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیرک اور سمجھدار اور صاحب الرائے آدمی، بہترین تاجر، معاملہ فہم، زبردست مشورہ دینے والے، لاکھوں مربع میل پہ حکومت کرنے والے، شرم و حیا کے پیکر، اتنا بڑے قد کاٹ کا آدمی وضو کیا، مسکرا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا جناب خیر ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمانے لگے پتہ نہیں۔ اب یہ جب پتہ نہیں پہ اور پریشانی ہوئی، حضرت پتہ نہیں کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھے نہیں پتا کیوں مسکرا رہا ہوں۔ ایک دفعہ حضور کے ساتھ یہاں آیا تھا، کریم نے یہاں وضو فرمایا تھا اور حضور بھی مسکرائے تھے، میں تو فرض محبت ادا کر رہا ہوں، یہ کسی کی ادا ہے ادا کر رہا ہوں۔ آج کل نا لوگوں کو شکوک پیدا ہوتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نباشت، کہیں الحاد ہے، کہیں بے دینی ہے، کہیں برے برے خیالات۔ یہ بعض لوگ نا اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو صوفیزم ہے نا، یہ نشے کے ٹیکے لگاتے ہیں، مست رکھتے ہیں لوگوں کو۔ آج میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ تھا تو تمہارا اعتراض، لیکن وہ تمغہ نہیں بن گیا۔ لوگ محبت رسول میں ایسے مست ہوئے کہ کسی بے دین کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ادھر ادھر ان کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ تو یہ اثاثہ ہے ہمارے بزرگوں کا،